اپنے ساتھ لیتے تھے. لیکن آج کل کے دوران جو بھی اسکولیں کھلتے ہیں اور ہر ایک پیرنٹ کا خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیا جائے. ہم نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں کہ پیرنٹس ان کو بہت اچھے اسکولوں میں بھیجتے ہیں بچوں کو، لیکن ان میں پھر اپنے جو ریلیجس کے اوپر، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو، اور خاص طور اسلام کے لیے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جلدی سے جلدی ڈگمگاتے ہیں. اس میں ہم نے وہ بھی دیکھا ہے کہ وہ بہت ہی شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور بہت ہی زیادہ سیکولر رہتے ہیں. وہ بھی کچھ پیرنٹس کا بہت ہی لمحہ فکر رہا کہ نہیں، اب ہمارے ایجوکیشن میں ہمارے پاس انسٹیٹیوشن نہیں ہے، تو وہ ان کو مشنری اسکول میں بھیجتے ہیں. مشنری اسکولز میں بہت اچھا اعلیٰ تعلیم ملتا ہے، لیکن وہ تھوڑا سا مذہب کے لیے وہ اتنا پازیٹیو نہیں رہتے ہیں. بچوں میں ہمارا اتنا اچھا مائنڈ سیٹ نہیں رہتا ہے. اگر جیسے مڈل کلاس کی بات کرتے ہیں، اگر گورنمنٹ اسکول کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پہ ہمارے بچوں کے لیے ایسی تعلیم فراہم نہیں ہو سکتی ہے جس میں اچھا انفراسٹرکچر ہو، ٹیچرز ہو. رہی بات کہ اگر اب اس بیچ کا ہم اپنا ایک اسکول کھول لیں جس میں آپ کا بہت ہی ورلڈ کلاس، جیسے ہم نے یہاں کھولا ہے کہ کیمبرج کیریکولم کا کھولا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دینی نصاب ہے، دینی سلیبس ہے. دیکھیے بچوں میں یہ جو بچوں نے ابھی پرفارم کیا، جو اسلام کے پرسپیکٹو سے یہ سب کچھ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دنیائی جو ٹیکنالوجی ہے، جیسے کہ ان کو ریفرنس دینا ہے، قرآن پاک ہے، قرآن پاک میں سائنس، ٹیکنالوجی، یہ پہلے سے ہی یہ سب چیزیں ہیں، ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. لیکن ایسا کیوں ہوا کہ اتنے دور میں مسلمان تعلیم سے دور ہٹ گئے؟ وجہ ایک ہی رہی ہے، جو کہ ہم نے اسلامی تعلیم اور دنیائی تعلیم میں فرق کرنا شروع کر دیا اور مسلمان نے نقصان اٹھایا. ابھی پارلیمنٹ میں ایک کوشچن اٹھا تھا کہ دلی کی میں ایک مثال دوں گی، شاید شاہ بھائی نے بھی پڑھا ہوگا، شاید باہر ہوں گے. دلی میں 179 اسکول جو ہے، جو کہ نان مسلمز کے اسکول ہیں، بڑے بڑے اسکول، اس میں خالی ایک ہمارا اپنا ہے ہمدرد پبلک اسکول. اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ اس سال وہاں پہ جو نرسری کا ایڈمیشن ہوا، میں کیپٹل کی بات کر رہی ہوں، وہ بہت ہی نیگلیجبل تھا. کچھ سکولز میں ایک بچے کو ایڈمیشن ملا، کچھ میں کچھ نہیں ملا. 50 کے بیچ کے سکولوں میں 1 یا 2 کو ملا، باقیوں میں تو ملا ہی نہیں. اس پہ پارلیمنٹ میں ایک ہنگامہ اٹھا، ایم پیز نے ریپریزنٹ کیا کہ آپ نے جو یہ RT وغیرہ لایا، اور اس میں آپ لوگ مسلمانوں کے لیے آپ نے کہا کہ ہم یہ سچر کمیٹی کی رپورٹ یا رنگناتھ کمیٹی کی رپورٹ سے یہ دیکھا گیا کہ مسلمان بہت پچھڑا ہوا ہے، اور اس کو ہمیں اپرچونٹی دینی ہے، اس کو انسینٹیو دینی ہے کہ اس کو ہم امپاور کریں ایجوکیشنلی. تو وہاں پہ کچھ لوگوں کا جواب تھا کہ مسلمانوں کو مدرسے میں پڑھنا ہے. یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا. اس وقت ہمیں اتنا برا لگا کہ مدرسہ ایک ایسی بری چیز بن گئی ہے. اب اگر لفظی معنی ہم مدرسہ کا دیکھتے ہیں، مدرسہ ایک اسکول ہے. اگر کہا جائے جو آپ لوگوں نے یہاں یہ انسٹیٹیوشن قائم کیا ہے، اس کو ہم مدرسہ کہتے ہیں، مدرسہ ود ماڈرن ایجوکیشن. ہمیں ان چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ چیز بھی، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارے ایجوکیشن کے سکلز ہے، جو ہمارے کیریکولم ہے، یہ کیریکولم آپ کو، ٹیچرز کو، ایڈمنسٹریشنز کو، اکیڈمیشن کو، ایون پیرنٹس کو لا کے اس کو بنانا ہے کہ جو بھی سوٹیبل ہو، اور وہ ایٹ پار ہو کہ جو ہندوستان کا جیسے NCERT، CBSE، اور اس کے بعد ورلڈ کلاس کا جو کیمبرج کا کیریکولم ہے، تو ہم اس سب کو انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو ہمارے جگہوں میں، ملک میں، جہاں پہ بھی ہم اس تعلیمی ادارے کو کھول رہے ہیں، جو وہاں کے اکنامیکل سٹیٹس کو میچ اپ کرے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم ورلڈ کلاس کے اسکول کھولتے ہیں کہ وہ خالی ایلیٹ کو افورڈیبل ہو، تو اس میں وہی
جو پچھلا طبقہ ہوا مسلمان ہے اس میں ایک ایکسس نہیں ملتا ہے ایجوکیشن کے لیے. ان مائنورٹی ایجوکیشن کے لیے ہم گورنمنٹ سے پروپوزل دیں کہ ہمارے تعلیمی اداروں کے لیے جو ایٹ پار ہے، جو ورلڈ کلاس کے جتنے بھی اسکولس ہیں جو ہندوستان میں قائم کیے ہیں، ہمیں اپنا ریپوٹیشن رینکنگ اتنی بڑھانی چاہیے کہ وہ ایٹ پار ان سکولوں سے میٹ اپ ہو اور اس سے ہمیں کچھ فائدہ ملے گورنمنٹ سے. کیونکہ ایجوکیشن ایک پہلے زمانے میں ایک چیریٹی ہوا کرتی تھی، اب اس کو کمرشلائز بنا دیا گیا ہے. ایجوکیشن میں اب کمرشلائز اس کو کیا گیا ہے، اسی لیے ہماری جو آنے والی جنریشن ہے وہ بھی اتنی اچھی نہیں آ جاتی ہے. ان میں ایسے چیزیں آ جاتے ہیں کہ انسان کو حیرت ہوتا ہے اب اس کو چیزوں کو کیسے ہینڈل کریں. تو ہماری جو تعلیم ہے، ہماری جو بنیادی تعلیم جو اسلام کی ہے، جو اقرا سے نازل ہوئی ہے، ہمیں اس چیز کو پکڑنا چاہیے کہ ہمیں پہلے ہی وراثت میں اسلام نے تعلیم کے پیغام ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، اس کو پکڑنا ہے. ہمیں بالکل ڈپریس نہیں ہونا ہے کہ ہمارا جو قوم ہے وہ بہت پچھلا ہوا ہے، یہ قطعی نہیں سوچنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی ذکر کیا ہے کہ اگر آپ محنت کریں گے، اگر آپ حرکت کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رہیں گے اور آپ کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اگر آپ کوئی صحیح کام کریں گے، فلاح کا کام کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے. تو اس سے بڑھ کر کون سی اتھارٹی ہمارے ساتھ ہونی چاہیے. ہر دور جو ہوتا ہے، ہر جو ڈیفیکلٹ چیز ہوتا ہے اس میں بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں جو انسان کو فیس کرنا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آسانی سے ملتی ہے، لیکن ایک حساس بننے کی ضرورت ہے مسلمانوں کو. جو میں آپ کو پیغام دینا چاہ رہی ہوں کہ اگر جیسے ہم کہیں جاتے ہیں بول بول کے تھک جاتے ہیں کہ بھائی مائنورٹی سٹیٹس لیجئے، آپ لوگوں کو یہ اسکیم ہے. ہم نے، آپ کو یقین نہیں ہوگا، میں پہلے ہزاروں میں کارڈ چھپواتی تھی اور اس کے بعد میرا جو آبجیکٹو ہوتا تھا، میں ان سے کہہ رہی تھی آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آپ لوگ جو بھی آپ کو کوئی ریکمنڈیشن سجیشنس ہو، جو بھی انکوائری ہو، آپ ہم سے رابطہ کر لیجئے، آپ پوچھ لیجئے. ایک گروپ ایسا بنے گا جو والنٹرلی کہیں نہ کہیں سے کسی بھی طرح سے کنٹریبیوٹ کرے گا، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے. کیونکہ آج کل ایجوکیشن گلوبل بن چکی ہے، اس کے کوئی حد نہیں ہے، کوئی بارڈرز نہیں ہے. آپ جٹ جائے. اور میں نے دیکھا کہ مسلمانوں میں 1% کا بھی رسپانس نہیں مل رہا ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان کتنا بے حسی میں ہے. تو ہم نے اب کارڈ چھپنا ہی بند کر دیے ہیں، ہم کارڈ ہی نہیں لاتے نہ دیتے ہیں کسی کو. وہ ایک ہمارا سٹیٹس سمبل نہیں تھا، ہم دے کے ان کو کارڈ دے رہے تھے. ہم اس لیے ان کو کارڈ دے رہے تھے آپ ہمارے ساتھ جٹ جائے، جو بھی انکوائری ہے اس پہ ہم ورک آؤٹ کر کے گورنمنٹ کو پریشرائز کر سکتے ہیں. رہا سوال، آپ دیکھیے کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے. اے پی جے عبد الکلام جو تھے، انہوں نے جو فارمر پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے، وہ بہت ہی کامیاب سائنٹسٹ رہے ہیں. ایک ایڈریس میں انہوں نے کہا ہے کہ آج وہ بہت ہی ایک نوئیڈا میں ایک بہت ہی ورلڈ کلاس اسکول میں ایڈریس دے رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم بنا رہے ہیں بہت شان و شوکت والی بلڈنگیں بنا رہے ہیں، انفراسٹرکچر والے بنا رہے ہیں، اس سے ہم تعلیم کو میجر نہیں کر سکتے ہیں، اسکیلنگ نہیں کر سکتے ہیں. تعلیم کو اگر اسکیلنگ کرنی ہے اس کے ٹیچرز بہت اچھے ہونے چاہیے. اس نے پھر اپنی مثال انہوں نے دی کہ ہم نے تامل ناڈو کے ایک گاؤں میں پڑھا اور ہمارے ٹیچرز بہت ہی کمیٹڈ تھے، بہت ہی موٹیویٹڈ تھے، جس کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے. آج کل دیکھتے ہیں ٹیچرز پدم بھوشن، بھارت رتن لے کے وہ کبھی نہیں ایکسس کرتے ہیں کہ چلو ہم رولرز میں جائیں اور ہم کوالٹی ایجوکیشن کو پروموٹ کریں. اس میں سیلف موٹیویشن کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. ہمارے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں اور خاص طر ایجوکیشن کو لے کے یہ ہم ابھی اتنے پچھلے ہوئے ہیں کہ ہم ابھی ایلیمنٹری ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں. ہم ایلیمنٹری ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں. لوگ آج کل ہم جب جہاں جاتے ہیں، جیسے ایک نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ ہے، ہم اس کے اکیڈمک کاؤنسل کے ممبر بھی ہیں.
تو وہ ہمیں میٹنگز میں بلاتے ہیں کہ وہ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں جن کو کوئی راستہ ہی نہیں ہے تعلیم کے لیے، وہ اوپن سکولنگ سے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں وہاں لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ ان بچوں کے لیے جو اسپیشل نیڈ ہو، جو غریب ہو، ان کے لیے جو کام کرتے ہو، ان کے لیے ہمیں کیسے کیریکولم کو بنانا چاہیے اور اس میں کیسے ان کے لیے ایکسیسیبلٹی ہونی چاہیے۔ تو ہمیں حیرت ہوتی ہے، دیکھیے یہ لوگ یونیورسٹی تک بھی پارٹیسپیشن کیے ہوئے ہیں ہر نصاب میں، ہر سسٹم میں، اور اب یہ ایسے ڈپرائیوڈ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے تو ابھی پہلی جنریشن بھی نہیں پڑھ پا رہی ہے۔ یہ فکر لمحہ فکر ہے، ہمیں ان چیزوں پہ بہت زیادہ غور کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے ہمیں کوالٹی ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں ساتھ ساتھ دینی اور دنیائی تعلیم کو، ہمیں ایسے نسل کو پیدا کرنا چاہیے جو قرآن شریف کو پڑھ کے اس میں جو ریسرچ ہے، اس کو سائنٹیفک کیا کیا اس میں ہے، ان کو اس طریقے سے ایک ماڈل بننا چاہیے کہ جو پہلے زمانے میں جیسے مسلمانوں کا بہت اچھا وقت بھی رہا ہے، اس وقت سے ہمیں ایک لیسن لینا چاہیے، اور فیوچر کے جو حالات ہیں ان کو مد نظر رکھ کے اپنے مشن کو آگے بڑھانا چاہیے۔ میں مبارکباد دینا چاہ رہی ہوں ایسے لوگوں کو، بہت ہی گنے چنے ہیں، ایک سکول یہاں پہ ملا ہے جن لوگوں نے ایسا سسٹم قائم کیا ہے۔ یہ ہمارا دوسرا وزٹ ہے ایسے سکول، مطلب ایسے گروپ کے ساتھ جو اس طریقے کے سکول چلا رہے ہیں۔ کیمبرج کیریکولم کے حساب سے جو انٹرنیشنل کیریکولم ہے، اس کو ہمیں پوری طرح پروموٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں اسلامک جو نصاب رکھا ہے ہمیں اپنے بچوں، کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں بچوں کو بہت اچھے سکول میں بھیجتے ہیں لیکن ان کے پاس پھر ٹائم نہیں ہوتا ہے، تو ان میں ایک وہ ایتھکس اور ویلیو ایجوکیشن جو مسلمانوں کے بچوں میں رہتا ہے، وہ نماز صلاۃ سے بہت دور رہتے ہیں، وہ چیز ان میں نہیں رہتی ہے۔ ایجوکیشن دے پاتے ہیں ان کو، لیکن وہ والی بات ان بچوں میں نہیں رہتی ہے۔ اگر ایک ہی روف کے اندر وہ کمپیئر کرے کہ یہ دنیائی اور دینی تعلیم کیا ہے، یہ ایک ہی ہے۔ دنیائی تعلیم جو وقت کے ساتھ ساتھ، دینی تعلیم جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں آیا ہے، وہ دور تھا، یہ دور ہے، لیکن ہم امہ ہونے کے ناطے ہمیں ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی، جیسے ہمارے بھائی نے سورہ رحمان سے شروع کیا، سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیے، غور کریے، فکر کر رہے، ہم نے آپ کو کن کن نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہ قرآن شریف میں ہمیں قرآن شریف کو ایک تبرک کے طور پہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس قرآن شریف کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ دیکھیے، سوچ لیجئے، فکر کر لیجئے کہ میں نے جہاں جہاں آپ کو جو چیز پائی وہاں پہ ہماری نشانی ہے۔ آپ کو ہم پانی دیے ہیں، زمین دیے ہیں، آسمان دیا ہے، سورج ہے، درخت ہے، کتنے سارے چیز ہیں جو نیچرل ریسورسز ہے۔ آپ کن کن چیزوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو، جیسے ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور یہ ہمارے وراثت میں ہے، ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں پہ غور فکر کریں، وہ ریلیٹڈ ہے۔ ہمارے جو غیر مذہب بھائی ہیں، انہوں نے ان چیزوں کا ریسرچ کرنا شروع کیا۔ اس چیز کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے، اور ہماری نسل کو اس چیز کے لیے ان کو یہ بتانا ہے، یہ سورہ ہے، یہ قرآن کے آیت ہے، یہ ہمارے بہت ہی بزرگ جو گزرے تھے، ہمارے دین کے جو صحابی تھے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیچنگ ہے، اگر ہم چاہیں تو اللہ چاہے وہ ان کے محبوب تھے، ان کو دنیا میں ان کو کم مختصر وقت میں کیوں لانا تھا؟ اللہ نے اس لیے ان کو لایا تاکہ جو امت ہوگی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی، وہ ان کے نقش قدم پر چلے۔ جو پورا سسٹم، ایک قانون، ایک سسٹم بنایا ہے، ایک لا بنایا ہے اسلام میں، اس میں ہمارا جو مسلمان بھائی ہے، بہن ہے، ان کو ان چیزوں پہ چلنا چاہیے۔ یہ ہمیں اگلی نسل کو تیار کرنا چاہیے کہ یہ تھی ہماری اور یہی ہے۔ ہمیں بھی کوشش کر کے اس دنیا میں آئے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اشرف المخلوقات بنایا، اور ہمیں اپنے دماغ کو استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے لیے نعمت دی ہے، زندگی دی ہے۔ جو زندگی ایک بار آتی ہے، اس کو ہم چاہے 60 سال کے پیریڈ میں، 70 سال کے پیریڈ میں، 50 سال کے پیریڈ میں
ہمیں اپنی تعلیم اور اپنی زندگی کا استعمال کرنا چاہیے، اپنے سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے۔ اب ہمیں گلے شکوے شکایت مایوسی سے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ ہم نے دیکھا 10 سال میں ابھی سجر کمیٹی کا رپورٹ، اور اس میں بھی رویا مسلمان نے، بھیا ہم بہت پیچھے ہیں اور یہ ہے، اس سے کچھ نہیں ہونا ہے۔ جو ہونا ہے اپنی مدد آپ کرو، وہ ہے کہ ہمیں اپنی مدد خود کرنی ہے۔ اور اس میں زیادہ تر میں یہ بولنا چاہ رہی ہوں کہ جو تعلیمی نسواں ہے، تعلیمی نسواں کو بھی ہمیں عورتوں کو برابر کا درجہ دینا چاہیے۔ تعلیم کے لیے ان کو ماشاءاللہ سے یہاں پہ جو بچیوں نے یہاں پہ اپنا ایڈریس دیا، اسپیچ دیا، بہت متاثر رہے۔ اب ان میں ویسی انڈرسٹینڈنگ اللہ تعالیٰ رکھ لیں تاکہ آنے والے جنریشن کے لیے وہ انسپائرنگ بنے، اور ہم ایک ایسی قوم پیدا ہو جس سے کوئی بھی مسلک کا، کوئی بھی کمیونٹی کا انسان یہ کہے کہ یہ مسلمان ہے۔ مسلمان کی پہچان اس کے کیریکٹر سے ہے۔ مسلمان کی پہچان آج کل کے دور میں ٹیررزم سے جو بھی ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے اپنی جو ایک پہچان ہے دوسرے بھائیوں کے سامنے ویسی رکھی ہیں، ملک کے سامنے ویسی رکھی ہیں، لیکن ہمیں وہ اقبال کا شعر ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے اللہ بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آپ کو اپنے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا کرنی ہے کہ لوگ آپ کو بولے، سلام کریں، دیکھیں کہ وہ آدمی ہے۔ ہم نے دیکھے ہیں جو جتنے بھی بڑے بڑے ہمارے لیڈر گزرے ہیں، مطلب جو آزادی میں بہت سارا میں نے یہی کہا تھا، جو 50 سال کے 40 سال کے پہلے جن لوگوں نے بہت ہی مشکلی سے پڑھا ہے، مطلب پہلے تو بہت ہی فائنینشیل کنسٹرین ہوا کرتے تھے، آج کل تو بہت پیسہ ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کل کے دور کے بچے بہت قسمت والے ہیں جن کو سب کچھ ملتا ہے، لیکن اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا ان کو کام بھی کرنا پڑتا تھا، پڑھائی کے خرچے کے لیے پیسے بھی نکالنے پڑتے تھے، اور بہت ہی غربت کا عالم تھا۔ ہم دیکھتے ہیں جو بھی ہمارے اچھے لوگ بیٹھے ہیں، بیوروکریٹس میں ہیں، بہت اچھا ایمانداری سے کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے مدرسے میں پڑھا، لیکن آج کل کا جو ورلڈ کلاس میں جن کو بھیجتے ہیں، اور مدرسے کے اس زمانے کا بچہ جو ہوتا ہے وہ جو ہے وہ کس طرح پریپیئر کر کے آیا، اور ان کی ماں میں تعلیم بھی نہیں ہوا کرتی تھی اس زمانے میں۔ آج کل کی ماں میں تعلیم ہے، وہ پڑھی لکھی ہے، لیکن وہ ماں جو تھی پہلی والی وہ ایک کلچر سے جڑی ہوئی تھی، وہ مذہب سے جڑی ہوئی تھی۔ آج کل کی ماں جو ہے وہ سپرفیشل، وہ جو چمک ہے وہ اس میں ٹیمپٹ ہو رہی ہے۔ آج کل کی ماں اپنی بیٹی کو کہے گی آپ کو سپورٹ سٹار بننا ہے، لیکن اس میں یہ نہیں بتائے گی کہ سپورٹ سٹار بننے کے لیے پہلے ایک مسلمان بننا بہت ضروری ہے، وہ اس کو وہ بتاتی ہے۔ آج کل کے زمانے میں آپ کو معافی کے ساتھ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آج کل اگر میں کوئی ٹی وی کوئی بھی شو کبھی دیکھتے ہیں یا نیوز زیادہ تر دیکھتی ہوں، تو اس میں جو ایک مسلمان جو آرٹسٹ بن کے آتے ہیں، ایسی ساری چیزیں جو ریئلٹی شو میں دکھاتے ہیں، کچھ ہمیں یاد بھی نہیں ہے، جو نجی مسائل ہوتے ہیں پھر وہ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں بہت ساری چیزیں، تو ہمیں شرم آتی ہے اس وقت یہ بولنے کے لیے یہ نام سے مسلمان ہیں، اور اس کے بعد اپنے پیرنٹس اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں آپ کو انٹرٹینمنٹ کی میڈیا کی دنیا میں بہت زیادہ آگے جانا ہے، لیکن وہ اس کو مسلمان بننے سے ریسٹرکٹ کرتی ہے۔ اگر آپ ذکر کریں حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، وہ بہت ہی بڑی پوئٹس تھی، لٹرلی دنیا میں ہر جو بھی چیز آیا ہے میڈیکل کے ریلیٹڈ، تعلیم کے ریلیٹڈ، لیکن ان کا جو بزنس کے ریلیٹڈ اس میں بھی الگ الگ خواتین کا رول رہا ہے، لیکن وہ ایک رول ماڈل اگر ہم بچوں کو بتائے، دیکھیں اس زمانے میں ہماری جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی، جو کہ پروفٹ محمد سے پہلے اتنی خوددار تھی، اللہ تعالیٰ نے ان میں اتنا، جو کہ قریش بہت ہی ریجڈ مانے جاتے تھے، بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اور انہیں قریش نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کو طاہرہ کا خطاب دیا۔ طاہرہ مینس پاکیزگی، اتنی پاکیزہ عورت تھی وہ،
اور اتنی کمانڈنگ تھی جو کہ بزنس ایک ملک سے دوسرے ملک تک رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس اتنا دولت دیا تھا. خاص ہی اگر آج کل کے زمانے میں کوئی ایسا مالدار آدمی بھی ملے، کیا ہم ان ٹیچنگز کو، ان رول ماڈلز کو سامنے رکھ کے اپنی بچیوں کو نہیں بڑھا سکتے ہیں؟ اسلام نے 1400 سال پہلے مسلمان عورت کو وہی درجہ دیا ہے جو کہ مرد کو ہے، وہی رائٹس دیے ہیں جو کہ مرد کو ہے. لیکن آج کل کے دنیا میں جو ورلڈ انٹرنیشنل ویمنس کا ڈے منایا جا رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ویسٹ میں اکنامیکل فریڈم، سوشل فریڈم، پولیٹیکل فریڈم، ہم نے کتنا حق کے لیے لڑا، لیکن ہمارے پاس 1400 سال پہلے مل کے بھی ہم نے اس کو استعمال نہیں کیا. یہ اس وجہ سے ہے کہ ہماری تعلیم ہی نہیں تھی. اگر ہم دینی تعلیم بھی نہیں ہمارے قوم میں پوری طرح ہے، دنیا کی تو سوال ہی نہیں ہے جو کہ اپنے چیزوں کے لیے نہیں لڑ سکتی ہے، نہیں کر سکتی. اگر ہم دیکھا جائے کہ پری انڈیپینڈنس سے پہلے ہم نے ایک واقعہ پڑھا تھا، جو بھوپال کی جو بیگم جہاں تھی، انہوں نے جو ایلیٹ کا طبقہ تھا وہ لوگ تو تعلیم حاصل کرتے تھے، لیکن انہوں نے اس زمانے میں قرآن شریف کا ایک مکتب کھولا جس میں پرشین، تو انہوں نے بھی یہ فوکس کیا کہ عورتوں کو تعلیم کے لیے ہمیں فوکس کرنا چاہیے، اور تعلیم ہی ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے ذریعے عورت ایک امپاور ہو سکتی ہے. تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے بہت ساری باتیں، میں نے انگریزی میں پیپر لایا تھا، میں آپ کو صحیح بتاؤں گی، کیونکہ جب ہم بولتے ہیں تو ہم ڈیویٹ ہو جاتے ہیں کچھ چیزوں سے. تو ہم نے سوچا تھا ٹو دی پوائنٹ آپ سے، لیکن اب یہ لگا کہ چلو آپ لوگوں سے بات کریں اس طریقے سے جو آپ کو کیا مسائل ہے یہاں پہ اور کیسے کرنا چاہیے. اور آپ لوگوں کو ماشاءاللہ بہت انڈرسٹینڈنگ ہے اسلام کی، اور ہمیں بھی یہاں پہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور اس سے ہمیں یہ ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ میں نے ایک زمانے میں 4-5 سال پہلے کچھ لوگوں سے اپیل کی تھی جو بہت ہی مالدار تھے، دلی میں آئے تو وہی ایڈمیشن نہیں مل رہا ہے بچوں کو، وہ پوائنٹس رکھے جاتے ہیں، بہت بیچارے مار کھاتے تھے، پریشان، بلڈ پریشر ہوتا تھا، 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ کیپیٹیشن. تو میں نے کہا کہ مسلمانوں کو ریسورس کی تھوڑی کمی ہے، ہمیں ایسا کچھ صاحب حساب لوگ رکھنے چاہیے پورے ہندوستان میں، اور ہمارے پاس ایسا نیٹ ورک ہے جو کہ ایک پیسے کو پول کرے. سپوز ہم 100 کروڑ روپیہ لیتے ہیں، کچھ 100 200 300 مسلمان 400 مسلمان ایک صاحب حساب بنے، اور اس میں ایسے لوگوں کو رکھیں جو ہماری ایک کمیٹی رہے گی سینٹرل لیول پہ، جس میں ہم خالی جو ہمارے ججز ہیں سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے، ان کو رکھے تاکہ وہ لوگ برائب نہ ہو. تو اس میں ہم ایک یونائٹ ایک ہو کے ایک کیریکولم بنائے، جیسے آپ لوگوں نے یہ کیمبرج کا اور اسلامک دونوں کا مکس ایسی ٹائپ کا بنائے، جس میں ہم پہلے پائلٹ پروجیکٹ میں 5 سٹیز میں سیم یونیفارمٹی کے اسکول کھولے، اور اس کے بعد وہی ٹائپ کے جو سلیکشن ہوگا بچوں کا وہ وہی اسکریننگ کمیٹی کرے گی، جس بچے میں ٹیلنٹ ہے ہم بچوں کو اڈاپٹ کرے اور ایک تعلیمی ادارے سینٹر آف ایکسلنس کے طور پہ کھولے، اور جس میں خالی ایک نام سے وہ اسکول چلے گا، وہ ایک نام ہمیں سلیکٹ کرنا ہوگا. تو ہم بھی یہ دکھائیں کہ ہمارے کمیونٹی کے لوگ بھی ایجوکیشن میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ہندوستان میں، اور اس میں ہم ہر ایک مذہب کے بچوں کو ہمارے یہاں انٹری ہوگی. اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ دیٹ ول بی پیورلی مسلم، اس میں نان مسلم بچہ بھی آ سکتا ہے. جس طرح کرسچنس تعلیم دیتے ہیں وہاں پہ وہ لوگ سب ان کے لیے دروازے کھلے ہیں، اسی طرح یہاں پہ بھی ہم ایک یونائٹڈ ہو کے ایک نام طے کر کے وہ ایک مسلمانوں کا اسکول بن جاتا. ایک مثال میں نے رکھی تھی مسلمانوں کے سامنے کہ کل کو یہی جو ابھی دلی میں ہوا کہ ایڈمیشنز ہی نہیں بچوں، یہ ابھی اس سے بھی بدتر حالت ہوں گے، کیونکہ اتنے سارے سخت نارمز آ رہے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے. ابھی وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم ماڈل سکولز کھولیں مسلمانوں کے لیے بھی جو CBSE پیٹرن کا ہے، لیکن اس میں بھی انہوں نے بہت سارے ٹف ایسے نارمز ڈالے ہیں جو کہ مسلمانوں کو بھی میٹ اپ کرنا بہت مشکل ہے کہ ہم گاؤں اور قصبوں میں اور شہروں میں کیسے تعلیم ہر دروازے
تک لیں، کیونکہ تعلیم ہمیں کچھ خاص طبقے کے لیے نہیں ہے، ہمیں ہر ایک کے لیے تعلیم کے لیے موٹیویٹڈ ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو یہاں بیٹھے ہیں، جو تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے۔ اور میں اپنی بات ختم کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ ہمیں آج جانا بھی ہے۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز اکرام، معزز سامعین، الحمدللہ آج اس یعنی ویری گریٹ اینڈ پلیزنٹ اوکیجن جو اسکول کی اس کے اندر رہنمائی میں ہمارے جو اسٹیبلش جنہوں نے کیے، ہمارے الیاس صاحب، ہمارے سمدھی جو ہے اللہ کے فضل سے عبدالرحمن عمودی صاحب اور ہمارے عمودی صاحب سب جو بیٹھے ہیں، اور خاص طور سے ہمارے معزز مہمان جو خاص طور سے دلی سے ڈاکٹر شہبستان غفت الغفار جو مائنورٹی کمیشن ایجوکیشن کے چیئرمین ہیں، اور ہمارے بھی شہاب صاحب جو آئے ہیں، ان کا بھی ہم تہ دل سے مشکور ہے اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ خیر الحمدللہ، میں تو سب سے پہلے مبارکباد دینا چاہتا ہوں جو انہوں نے اس طریقے سے جو اسکول کا جو انہوں نے نمایاں کارکردگی اور بچوں کی طرف سے جو انہوں نے بتائے ہیں، جس کا آپ نے دیکھے ہیں بچوں کی اس جلسے میں، تو بڑا نمایاں کارکردگی رہی ہے۔ اور یہ ملی جلی کیفیت جو اسلام اور نیا کلچر کے حساب سے، سب سے پہلے میرے دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلی جو چیز ہے یعنی علم اور عمل، یہ دو چیز ہے۔ علم اگر عمل کے ساتھ نہ ہو تو عمل بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ دوسری چیز بیٹے بنیادی جو اپنے اسلام کے اندر جو چیز ہے وہ دنیا اور آخرت۔ دنیا کو اگر تم لے کے چلیں گی تو آخرت چھوڑ جاتی ہے، آخرت کو اگر لینا آخری زندگی کو تو دنیا سے آپ کو کنارہ کش کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس دنیا کے اندر بھی آپ کو جب رہنا گزارنا ہے تو اللہ کے رسول سب سے بڑے ہادی اور رہبر اور اپنے معلم جو گزرے ہیں دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں ان کی رہنمائی میں جو باتیں بتائی ہیں انہوں نے خاص طور سے یہ بتایا ہے کہ تم صرف قرآن اور حدیث، یہ دو چیزوں کو میں چھوڑے جا رہا ہوں، اسی کو تھامے رہو اور اس پر عمل سچے دل سے نیک نیتی سے عمل اگر کرتے رہو تو دنیا تمہارے قدموں میں ہے، حکومت تمہارے قدموں میں ہے، ہر چیز تمہارے قدموں میں ڈال دی جائے گی، یہ چیز یاد رکھو۔ لیکن سچے دل کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ نیک مقصد میں ہونا۔ کوئی بھی چیز کے کھولنے سے پہلے نیک مقصد کی ضرورت ہے کہ تم کس مقصد کے لیے کھول رہے ہیں، کہ ذاتی مفاد یا ذاتی شہرت یا ذاتی کمائی یا پیسوں کے لیے یا کمانے کے لیے۔ لیکن معاف کرنا، آج کل یہ ذریعہ بنا ہوا ہے کیونکہ یہ مادی دور ہے۔ آج یہ اشیاء علم بہتر میں جانتا ہوں، لیکن علم نافع جیسے کہتے ہیں، علم نافع ہونا بہت ضروری ہے۔ علم نافع کی اس کی اتنی قدر منزلت ہے کہ اس میں ہمیشہ کامیابی ہے۔ سچے دل سے اگر تم یہ کرتے رہو تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ہو۔ جیسا کہ آپ بتاتے ہیں، میں نے یہ مولانا سے یہ کیا ہوں کہ نیک نیت سے، اچھی اور نیک نیت سے سمجھ کے جاننے والے علم کے دو حروف غلط نیت سے حاصل کیے گئے علم کے کروڑوں حروف سے بہتر ہے، یہ یاد رکھو۔ دوسری چیز، آج یہ جو شور برپا ہے اور بالکل بجا پر طور پر برپا ہے کہ مدارس سے رجال کارے پیدا نہیں ہو رہے ہیں، ہر سال مدارس سے ہزاروں علماء اور طالب فارغ ہو رہے ہیں، لیکن معاشرے میں تبدیلی کی کوئی واضح آثار دکھائی نہیں دیتی۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ بلکہ اخلاق و اعمال کے اعتبار سے وہ دن بدن بدتری اور بگاڑی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کے اندر تعمیر سے زیادہ سنگ و خش کی تعمیر پر توجہ دی جاتی ہے۔ انسان کی تعمیر سے زیادہ سنگ و خش کی تعمیر پر توجہ دی جاتی ہے، باطن سے زیادہ ظاہر کو سنوارنے کی کوشش ہوتی ہے۔ نور علم منتقل کرنے کے بجائے حروف علم منتقل کیا جا رہا ہے۔ نور علم منتقل کرنے کے بجائے حروف علم منتقل کرنے پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ حصول استعداد سے زیادہ حصول سندوں کی اہمیت دکھائی جاتی ہے۔ ظاہر ہے جب منزل سے زیادہ راہ منزل کی اہمیت دی جائے تو خلق سے زیادہ مخلوق پر نظر رکھی جائے تو پھر علم میں وہ نور کہاں سے پیدا ہوگا؟ ایسا درس بھی کار طفلہ ہوگا اور ایسی تدریس بھی شغل احمقہ ہوگی، کیونکہ آج کل صرف سندوں کے اوپر اکتفا کیا جاتا ہے، علمی قابلیت پر کوئی توجہ نہیں دیتا ہے۔
آج کے میں ٹائمس آف انڈیا میں پڑھا ہوں زمانہ پہلے، روس کے صدر جب یہاں پر کرشچوف جب آئے تھے تو ان کو یہاں پر انڈیا کے اندر آنرری ڈگری دی گئی تھی. جبکہ آنر ڈگری دینے جانے پر انہوں نے کہا او واٹس دس، بولے اٹس ونڈرفل، بولے ان آور رشیا وی ہیو ٹو ورک فار اٹ، بولے آنرری ڈگری کے لیے. وہاں حالانکہ آنرری دی جاتی ہے سب کو، لیکن یہاں تک کہ انہیں آنرری ڈگری کو بھی انہوں نے کہا کہ اس کام کے لیے عمل اور محنت کرنا پڑتی ہے. یہاں پر تو دنیا کی سندیں اور اس کے اوپر اکتفا کیا جاتا ہے، اس کے لیے پیسے دی جاتے ہیں، اس کے لیے آج کل چیٹنگ چل رہی ہے، دنیا کا عمل ہو رہا ہے. اس لیے معاف کرنا، اس زمانے کے اندر ترقی کے اسباب بالکل اس واسطے معدوم ہو گئے ہیں. اس لیے میں آپ سے چاہتا ہوں کہ نیک دل سے، سچے دل سے علم کے حاصل کرنا ہے تو صرف قرآن کو، حدیث کو اور اللہ سے جڑے ہوئے رہو تو انشاءاللہ ضرور تمہارے کو کامیابی ملے گی، اور کچھ نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. ہاں مجھے یہ بڑی مسرت ہے، اللہ کل سے دیکھ رہا ہوں میں، اس لیے میں اپنے اللہ کا کرم سے، مالک کے فضل و کرم سے میں ہمارے ان کو آرگنائزروں کو میں 1 لاکھ کا عطیہ دینا چاہ رہا ہوں. اس آرگنائزر 1 لاکھ روپیہ. Fine, Jazakallah khair for everyone to present over here. We are also grateful to all the audience who have attended this program, and we are really grateful to the chief guest who has come all the way from Delhi. We are also grateful to the guest of honor, so our special guest, Brother Shahab, who has come all the way from Delhi, and Nahri sir and Shoaib sir, and we are thankful to each and everyone, and even the parents who have attended this program, our staff members, and ultimately we are thankful to Allah subhanahu wa ta'ala who has made this program a grand success. With this, we conclude this program. Wa akhiru dawana and alhamdulillahi rabbil alameen.